مشرق وسطی میں نئی جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ امریکہ اور اسرائیل کا ایران پر بڑا حملہ۔ تہران اور تبریز سمیت کئی شہر دھماکوں سے لرز اٹھے۔ اصفہان، قم، کرج، کرمانشاہ پر بھی شدید حملے۔ مناف پر اسکول پر وحشیانہ حملے میں 51 طالبات شہید۔ ایرانی صدارتی محل اور سپریم لیڈر کمپاؤنڈ کے قریب 7 میزائل گرے۔ متعدد ایرانی کمانڈرز اور سیاسی حکام جاں بحق۔ تعلیمی ادارے اور تہران اسٹاک ایکسچینج بند۔ بینکس کو سروسز جاری رکھنے کا حکم۔ شہریوں کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ ایران سے لاحق خطرات کو دور کریں گے، نیتن یاہو کی بھڑکیں۔ کہا حملوں میں آیت اللہ خامنائی اور صدر پزشکیان کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی حکام کے مطابق حملے میں صدر پزشکیان محفوظ رہے، آیت اللہ خامنائی بھی محفوظ مقام پر منتقل ہو گئے۔ ایران کا امریکہ اور اسرائیل کو بھرپور جواب۔ آپریشن فتح خیبر کا آغاز۔ اسرائیل پر 75 میزائل داغ دیے۔ اسرائیلی فضاؤں میں ایران میزائل دیکھے گئے۔ مقبوضہ بیت المقدس، تل ابیب اور حیفا میں دھماکے۔ سائرن بج اٹھے۔ تل ابیب میں کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ ہر جانب تباہی کے مناظر۔ صہیونی ریاست میں ایمرجنسی نافذ۔ شہریوں کو شیلٹرز میں جانے کی ہدایت۔ ایران کے خلیجی ممالک میں بھی امریکی اڈوں پر حملے۔ ابوظہبی میں میزائل حملے میں ایک شخص جاں بحق۔ سعودی دارالحکومت ریاض پر بھی میزائل داغ دیے۔ دبئی اور بحرین میں بھی دھماکے۔ ایران کی UAE الدفرہ ایئر بیس کو نشانہ بنانے کی تصدیق۔ قطر میں العدید ایئر بیس، کویت میں السلیم ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا۔ UAE میں الزفرہ ایئر بیس پر بھی حملہ۔ ایران، عراق، شام، کویت، بحرین اور اسرائیل کی فضائی حدود بند۔ متحدہ عرب امارات اور قطر نے بھی فضائی حدود بند کر دی۔ متحدہ عرب امارات کا ایران کو جوابی کارروائی کا انتباہ۔ میزائل روکنے والا جدید دفاعی نظام فعال کر دیا۔ کہا ایرانی حملہ قومی خود مختاری اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ سعودی عرب کے خلیجی ریاستوں پر ایرانی حملوں کی مذمت۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے بحرین، کویت، متحدہ عرب امارات، قطر اور اردن کی خود مختاری پر حملے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ سعودی عرب پڑوسی عرب ریاستوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ برطانیہ اور یوکرین کی بھی مذمت۔ پاکستان کی ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے فون پر رابطہ۔ اسحاق ڈار نے کہا بحران کا مذاکرات سے پرامن حل تلاش کیا جائے۔ افغان طالبان رجیم کے خلاف آپریشن غضب للحق جاری۔ پاک فضائیہ نے کندھار میں افغان فوج کا ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا۔ اعظم وارث سیکٹر میں شاہگاہ پوسٹ اور غلام خان سیکٹر میں افغان چوکیاں تباہ۔ میران شاہ کے قریب افغان طالبان کا پوسٹ ٹاور بھی تباہ۔ جرگاہ رحیم تھانہ پوسٹ، عماری کیمپ، کانکسی بیس، آریانہ کمپلیکس، دبگئی چیک پوسٹ، ملی امیڈ زوبا سیکٹر، قلعہ سیف اللہ سیکٹر، نوشکی سیکٹر میں بھی چوکیاں تباہ کر دی گئیں۔ پاک فضائیہ کی رات بھر دشمن کے خلاف کارروائیاں۔ نیو افغان ایڈ پوسٹ دھماکہ خیز فواد سے اڑا دی۔ لغمان میں اسلحہ ڈپو اڑا دیا۔ ABF بٹالین ہیڈ کوارٹر، ننگرہار بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ملی امیڈ، محمد سیکٹر کے قریب افغان چیک پوسٹ بھی تباہ۔ افغان طالبان فورسز چیک پوسٹ سے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ننگرہار میں افغان طالبان کے ٹینک کو اڑا دیا گیا۔ آپریشن غضب للحق میں 331 افغان طالبان مارے گئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی تصدیق۔ ایکس پر لکھا آپریشن میں 500 افغان طالبان زخمی ہوئے۔ افغان طالبان کی 104 چیک پوسٹیں مکمل تباہ کر دی۔ پاک فوج نے 22 چوکیوں پر قبضہ کر لیا۔ افغان طالبان کے 163 ٹینک اور مسلح گاڑیاں بھی تباہ۔ افغانستان بھر میں 37 مقامات پر فضائی کارروائیاں بھی کی گئیں۔ پاکستان افغانستان کے ساتھ اچھا کر رہا ہے، میں مداخلت نہیں کروں گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ کہا میرے پاس پاکستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ پاکستان بہت ہی شاندار طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ پاکستان کے پاس عظیم وزیر اعظم اور جنرل ہیں۔ یہ وہ دو شخصیات ہیں جن کی میں بہت زیادہ عزت کرتا ہوں۔ حقانی صاحب سوویت یونین کے خلاف پاکستان آپ کے ساتھ تھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بیان۔ کہا آپ کے خاندانوں کی دہائیوں تک مہداری کی لاکھوں افغان شہری اب بھی پاکستان میں پناہ گزین ہیں۔
ہم نے آپ کی آپس کی لڑائیاں ختم کرائیں۔ 9/11 کے بعد ہم پر حقانی نیٹ ورک کی سہولت کار کا الزام لگا۔ 1989 سے 9/11 تک امریکہ نے ہمیں اور آپ کو لفٹ کرانا بند کرا دی۔ صلہ کیا ملا؟ ہمارے قاتلوں کو پناہ دی گئی۔ خیبر پختونخوا میں مختلف پولیس تنصیبات پر فتنہ خوارج کے حملے، 2 پولیس اہلکاروں سمیت 6 شہری زخمی ہوئے۔ پولیس کے مطابق تھانہ متنی، بڑبیرا اور بنو کنگر میں دستی بم مارے گئے۔ کاشف پل اور ضلع خیبر تکیہ پوسٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ IGKP کا کہنا ہے پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے تمام حملے پسپا کر دیے۔ کراچی کے علاقے سوراب گوٹ اور ڈیفنس میں چھاپے، 25 سے زائد غیر قانونی مقیم افغان باشندے گرفتار کیے گئے۔ شہر بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، سینٹرل جیل کے اطراف پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تعینات کر دی۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں سیکیورٹی گارڈ نے ڈکیتی کی کوشش ناکام بنا دی۔ شہری بنگلے کا دروازہ کھلا دیکھ کر اندر بھاگا۔ ڈاکو کی بھی اندر داخل ہونے کی کوشش، CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ ایران کے ساتھ مذاکرات سے خوش نہیں، مذاکرات جاری رہیں گے لیکن موجودہ صورتحال پسند نہیں۔ صدر ٹرمپ کا ٹیکساس میں خطاب، کہا ایران چاہتا ہے تھوڑی بہت یورینیم افزودگی کرے، ایران کو یورینیم افزودگی کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کی سیمی فائنل میں جانے کی آخری امید، انگلینڈ کی نیوزی لینڈ کے خلاف فتح کے بعد گرین شرٹس کی امیدیں پھر روشن۔ آج سری لنکا کو 64 رن سے ہرانا ہوگا۔ بعد میں بیٹنگ آئی تو ہدف 13.1 اوور میں پورا کرنا لازمی ہوگا۔ پاکستان کی ہار یا برے رن ریٹ پر کیوی ٹیم سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔ بولیویا میں فوجی طیارہ گر کر تباہ، 15 افراد ہلاک اور 30 زخمی ہو گئے۔ حکام کے مطابق بولیوین فضائیہ کا ہرکیولس طیارہ خراب موسم کے باعث سڑک پر گر کر تباہ ہو گیا۔ حادثے کے بعد ایل آلٹو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔ طیارہ گرنے سے شاہراہ پر موجود کئی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ اور T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کو سیمی فائنل میں جانے کا موقع مل گیا۔ انگلینڈ کی نیوزی لینڈ کے خلاف فتح کے بعد گرین شرٹس کی امیدیں پھر روشن۔ آج سری لنکا کو 64 رن سے ہرانا ہوگا۔ بعد میں بیٹنگ آئی تو ہدف 13.1 اوور میں پورا کرنا لازمی ہوگا۔ پاکستان کی ہار یا برے رن ریٹ پر کیوی ٹیم سیمی فائنل میں جگہ بنا لے گی۔ آپریشن غضب للحق جاری ہے، 12 جوان شہید، 27 زخمی، 1 لاپتہ ہے۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کہتے ہیں ہمارا رد عمل انتہائی شدید تھا، پہلے بھارت کا شوق پورا کیا، اب افغانستان کا شوق پورا کر رہے ہیں۔ مزید بولے سیاسی تقسیم اپنی جگہ لیکن تمام سیاسی جماعتیں دہشت گردی کے خلاف ہیں۔ KP پولیس دہشت گردی کے خلاف فرنٹ پر کھڑی ہے، اسے سلام پیش کرتے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی وزیر اعظم کو GHQ میں پاک افغان صورتحال پر بریفنگ۔ وزیر اعظم نے کہا افغان طالبان رجیم کی پاکستان کے خلاف کارروائیاں ناقابل قبول ہیں۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں افواج پاکستان ملک کی حفاظت کے لیے ہر دم تیار ہیں۔ وزیر اعظم کی جوابی کارروائی کرنے پر پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف۔ مزید بولے فتنہ خوارج اور افغان طالبان رجیم کی گٹھ جوڑ اور شرپسند کے خلاف زیرو ٹالرنس اپنائی جائے۔ پاک فوج نے خطے میں پھر اپنی طاقت ثابت کر دی۔ کابل رجیم کی غلط حکمت عملی نے پاکستان کو جوابی کارروائی پر مجبور کیا۔ بلاول بھٹو کا افواج پاکستان کو خراج تحسین، کہا تصادم کے خواہاں نہیں، للکارا گیا تو دشمن کو منہ توڑ جواب دینا جانتے ہیں۔ مریم نواز بولی دشمن جو زبان سمجھتا ہے اسی میں جواب دیں گے۔ پاکستان کی جغرافیائی حدود ہماری لیڈ لائنز ہیں، جوانوں نے ثابت کیا ملک کی سرحدیں ناقابل عبور ہیں۔ پاک افغان کشیدگی پر دنیا کو تشویش، چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ریل جان نے کہا ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف اقدام کی تائید کرتے ہیں، فریقین تحمل و برداشت کا مظاہرہ کریں، بات چیت سے معاملات کا حل نکالیں۔ سعودی عرب، ترکی، قطر اور مصر کے حکام کا اسحاق ڈار سے رابطہ، تناؤ کم کرنے پر مشاورت کی۔ ایران اور روس نے ثالثی کی پیشکش کر دی۔ عباس اراغچی نے کہا ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہیں۔ اقوام متحدہ کے انتونیو گوتریس کا بھی اظہار تشویش۔